اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 190۔ اس خطبے کا نام خطبہ قاصعہ ہے، جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور حضرت آدم کے آگے سر بسجود نہ ہونے پر، اور یہ کہ وہ پہلی فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی، اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے، اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے، اور دوسروں کے لیے ممنوع و جائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اس کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ نے باوجود کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عرض و فروتنی کا نقاب اتار دیا۔ پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی۔ دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چوندھیا دے اور اس کی خوش نمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتیں اور فرشتوں کو ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طول طویل عبادتوں اور پھر بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، اس کی عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے کہ جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو، ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو، اس پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو۔ خدا کے بندوں، اللہ کے دشمن سے ڈرو کہ کہیں وہ تمہیں اپنا روگ نہ لگا دے، اپنی پکار سے تمہیں بہکا نہ دے اور اپنی سوار اور پیادے لے کر تم پر چڑھ نہ دوڑے۔ اس لیے کہ میری جان کی قسم، اس نے شرنگیزی کے تیر کو چلے کمان میں جوڑ رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تمہیں اپنے نشانے کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے کھینچ لیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی زبانی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، چونکہ تو نے مجھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گناہوں کو سجا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ حالانکہ یہ اس نے بالکل اٹکل پچھو کہا تھا اور غلط گمان کی بنا پر اندھیرے میں تیر چلایا تھا۔ لیکن فرزندان
رعونت، برادران عصبیت اور شہ سواران غرور و جاہلیت نے اس کی بات کو سچ کر دکھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منظور لوگ اس کے فرما بردار ہو گئے اور تمہارے بارے میں اس کی ہوس اور طمع قوی ہو گئی اور صورتحال پردہ خفا سے نکل کر کھلم کھلا سامنے آ گئی، تو اس کا پورا تسلط تم پر ہو گیا اور وہ اپنے لشکر و سپاہ کو لے کر تمہاری طرف بڑھ آیا، اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں ڈھکیل دیا اور قتل و خون کے بھنوروں میں لا گرایا اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کر تمہیں کچل دیا، تمہاری آنکھوں میں نیزے گڑو کر، تمہارے گلے کاٹ کر، تمہارے نتنوں کو پارا پارا کر کے، تمہارے ایک ایک جوڑ بند کو توڑ کر، اور تمہاری ناک میں غلبہ اور تسلط کی نکیل ڈال کر تمہیں اس آگ کی طرف کھینچے لے جاتا ہے جو تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح ان دشمنوں سے جن سے کھلم کھلا تم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلے کے لیے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ چڑھ کر وہ تمہارے دین کو مجروح کرنے والا اور دنیا میں تمہارے لیے فتنہ اور فساد کے شعلے بھڑکانے والا ہے۔ لہٰذا تمہیں لازم ہے کہ اپنے جوش و غضب کا پورا مرکز اسے قرار دو اور پوری کوشش اس کے خلاف صرف کرو، کیونکہ اس نے شروع ہی میں تمہاری اصل آدم پر فخر کیا، تمہارے حسب قدر و منزلت پر حرف رکھا، تمہارے نسب اصل و طینت پر تان کیا، اور اپنے سواروں کو لے کر تم پر یورش کی اور اپنے پیادوں کو لے کر تمہارے راستے کا قصد کیا۔ وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری انگلی کی ایک ایک پور پر چوٹیں لگاتے ہیں، نہ کسی ہیلا اور تدبیر سے تم اپنا بچاؤ اور نہ پورا تہیا کر کے اس کی روک تھام کر سکتے ہو، درا حال کہ تم رسوائی کے بھنور، تنگی و ضیق کے دائرے، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جولان گاہ میں ہو۔ تمہیں لازم ہے کہ اپنے دلوں میں چھپی ہوئی عصبیت کی آگ اور جاہلیت کے کینوں کو فرو کرو، کیونکہ مسلمان میں یہ غرور و خود پسندی، شیطان کی وسوسہ اندازی، نخوت پسندی، فتنہ انگیزی اور فسق کار ہی ہے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ عرض و فروتنی کا سر کا تاج بنانے، کبر و خود بینی کو پیروں تلے روندنے اور تکبر کا طوق گردن سے اتارنے کا عزم بالجزم کر لو۔ اپنے اور اپنے دشمن شیطان اور اس کی سپاہ کے درمیان تواضع اور فروتنی کا مورچہ قائم کرو، کیونکہ ہر جماعت میں اس کے لشکر، یار و مددگار اور سوار و پیادے موجود ہیں۔ تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں غرور کیا، بغیر کسی فضیلت و برتری کے کہ جو اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوا اس کے کہ حاسدانہ عداوت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا اور خود پسندی نے اس کے دل میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اور شیطان نے اس کے ناک میں کبر و غرور کی ہوا پھونک دی، کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ندامت و پشیمانی کو اس کے پیچھے لگا دیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے۔ دیکھو، تم نے اللہ سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے اور مومنین سے آمادہ پیکار ہو کر ظلم و تعدی کی انتہا کر دی اور زمین میں فساد مچا دیا۔ تم زمانہ جاہلیت والی خودبینی کی بنا پر فخر و غرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ، کیونکہ یہ دشمنی کا سرچشمہ اور شیطان کی فسق کاری کا مرکز ہے، جس سے اس نے گزشتہ امتوں اور پہلی قوموں کو ورغلایا، یہاں تک کہ وہ اس کے ڈھکیلنے اور آگے سے کھینچنے پر بے چوں و چرا جہالت کی اندھیاریوں اور ضلالت کے گڑھوں میں تیزی سے جا پڑیں، ایسی صورت سے کہ جس میں ایسے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہیں اور صدیوں کا حال ایک ہی سا رہا، اور ایسا غرور جس کے چھپانے سے سینوں کی وسعتیں تنگ ہوتی ہیں۔ دیکھو، اپنے ان سرداروں اور بڑوں کا اتباع کرنے سے ڈرو کہ جو اپنی جاہ و حشمت پر اکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پر غرور کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سر ڈال دیتے ہوں، اور اس کی قضا اور قدر سے ٹکر لینے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احسانات سے یکسر انکار کر دیتے ہوں۔ یہی لوگ تو عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، فتنے کے کاخ و ایوان کے ستون اور جاہلیت کے نسبی تفاخر کی تلواریں ہیں۔
لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور نہ اس کے فضل و کرم کے کہ جو تم پر ہے حاسد بنو، اور جھوٹے مدعیان اسلام کی پیروی نہ کرو کہ جن کا گندلا پانی تم اپنے صاف پانی میں سمو کر پیتے ہو، اور اپنی درستگی کے ساتھ ان کی خرابیوں کو خلط ملط کر لیتے ہو، اور اپنے حق میں ان کے باطل کے لیے بھی راہ پیدا کر دیتے ہو۔ وہ فسق و فجور کی بنیادیں ہیں اور نافرمانیوں کے ساتھ چسپیدہ ہیں، جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار بردار سواری قرار دے رکھا ہے، اور ایسا لشکر کہ جس کو ساتھ لے کر لوگوں پر حملہ کرتا ہے، اور ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے تاکہ تمہاری عقلیں چھین لے، تمہاری آنکھوں میں گھس جائے اور تمہارے کانوں میں پھونک دے۔ لہٰذا خدا کی خوشنودی اور ناخوشی کا معیار اولاد و مال کو قرار نہ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ دولت اور اقتدار سے بھی کس کس طرح بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے انہیں سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم ہیں، مگر جو اصل واقعہ ہے اسے یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کا کہ جو بجائے خود اپنی بڑائی کا گھمنڈ رکھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے ان دوستوں کے ذریعے سے کہ جو ان کی نظروں میں عاجز و بے بس ہیں۔ چنانچہ اس کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر اس حالت میں فرعون کے پاس آئے کہ ان کے جسم پر اونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور اس سے یہ قول و قرار کیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ملک بھی باقی رہے گا اور اس کی عزت بھی برقرار رہے گی۔ تو اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے کہا کہ تمہیں ان پر تعجب نہیں ہوتا کہ یہ دونوں مجھ سے یہ معاملہ ٹھہرا رہے ہیں کہ میری عزت بھی برقرار رہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا، اور جس پھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اگر ان میں اتنا ہی دمخم تھا تو پھر ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے؟ اس لیے کہ وہ سونے کو اور اس کی جمع آوری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کپڑوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اگر خدا یہ چاہتا کہ جس وقت اس نے نبیوں کو مبعوث کیا تو ان کے لیے بھی سونے کے خزانوں اور خالص طلا کی کانوں کے منہ کھول دیتا، اور باغوں کی کشت و زاروں کو ان کے لیے مہیا کر دیتا، اور فضا کے پرندوں اور زمین کے صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دیتا تو کر سکتا تھا۔ اور اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا اور سزا بیکار، اور آسمانی خبریں اکارت ہو جاتیں، اور آزمائش میں پڑنے والوں کا اجر اس طرح کے ماننے والوں کے لیے ضروری نہ رہتا، اور نہ اسے ایمان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے مستحق رہتے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آدم سے لے کر اس جہان کے آخر تک کے اگلے پچھلوں کو ایسے پتھروں سے آزمایا ہے کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ فائدہ، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے ان پتھروں ہی کو اپنا محترم گھر قرار دیا کہ جسے لوگوں کے لیے امن کے قیام کا ذریعہ ٹھہرایا۔ پھر یہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبوں میں سے ایک سنگلاخ رقبہ اور دنیا میں بلندی پر واقع ہونے والی آبادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا۔ کھرے اور کھردرے پہاڑوں، نرم رتیلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیہاتوں کے درمیان کہ جہاں اونٹ، گھوڑا اور گائے بکری نشو و نما نہیں پا سکتے، پھر بھی اس نے آدم اور ان کی اولاد کو حکم دیا کہ اپنے رخ اس کی طرف موڑیں۔ چنانچہ وہ ان کے سفر سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانوں کے اترنے کی منزل بن گیا کہ دور افتادہ بے آب و گیاہ بیابانوں، دور اور دراز گھاٹیوں کے نشیبی راہوں اور زمین سے کٹے ہوئے دریاؤں کے جزیروں سے نفوس انسانی ادھر متوجہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری فرما برداری سے اپنے کندھوں کو ہلاتے ہوئے اس کے گرد لبیک اللہم لبیک کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ جب نبی کریم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے کہ جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا۔
اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر و جانشین ہو، اور یقیناً بھلائی کی راہ پر ہو۔ میں رسول کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد، آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان والوں میں سے کسی اور نے کیا۔ ہم آپ سے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر کے ہمیں دکھلا دیا تو پھر ہم بھی یقین کر لیں گے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ معاذ اللہ آپ جادوگر ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اس درخت کو پکاریں کہ یہ جڑ سمیت اکھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ آپ نے فرمایا اے درخت، اگر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنی جڑ سمیت اکھڑ آ، یہاں تک کہ تو بحکم خدا میرے سامنے آ کر ٹھہر جائے۔ بس یہ فرمانا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اس سے سخت کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آتی تھی، یہاں تک کہ وہ لچکتا جھومتا ہوا رسول اللہ کے روبرو آ کر ٹھہر گیا، اور بلند شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کندھوں پر ڈال دیں، اور میں آپ کی دائیں جانب کھڑا تھا۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو نخوت و غرور سے کہنے لگے کہ اسے حکم دیں کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر رہے۔ آپ نے اسے یوں ہی حکم دیا تو اس کا آدھا حصہ آپ کی طرف بڑھا، اس طرح کہ اس کا آنا پہلے کے آنے سے بھی زیادہ عجیب صورت سے اور زیادہ تیز آواز کے ساتھ تھا، اور اب کہ وہ قریب تھا کہ وہ رسول اللہ سے لپٹ جائے، اب انہوں نے کفر و سرکشی سے کہا کہ اچھا، اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ یہ اپنے دوسرے حصے کے پاس پلٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور وہ پلٹ گیا۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والا ہوں۔ جب قوم نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ آپ جادوگر ہیں، ان کا سحر عجیب و غریب ہے، اور ہیں بھی اس میں چاب و درست اس امر پر کہ آپ کی تصدیق ان جیسے ہی کر سکتے ہیں، اور اس سے مجھے مراد لیا کہ جو چاہیں کہیں۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ جماعت ایسی ہے کہ جن کے چہرے سچوں کی تصویر اور جن کا کلام نیکوں کے کلام کا آئینے دار ہے۔ وہ شب زندہ دار، دن کے روشن مینار اور خدا کی رسی سے وابستہ ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے فرمان اور پیغمبر کی سنتوں کو زندگی عطا کرتے ہیں، نہ سربلندی دکھاتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ ان کے دل جنت میں اٹکے ہوئے اور جسم اعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔